الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تعلیم کے بعد کیا کریں، یعنی سلیکشن آف یور کریئر۔ دیکھیں جب ہم گریجویٹ ہوتے ہیں نا، تو ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں۔ پہلا آپشن ہے ڈو یور اون بزنس، کہ ہم اپنا کاروبار کریں، اور دوسرا آپشن ہے ڈو اے جاب، کہ ہم جاب کریں۔ تیسرا آپشن جو گھر والا ہے وہ پروفیشنل کی بات نہیں ہے نا، ہم تو پروفیشنل اپنی لائف کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس گریجویشن کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد ادھوری تعلیم کے بعد بھی دو ہی آپشن بچتے ہیں نا، اگر آپ نے انٹرویو کیا ہے، کہ نمبر 1 کہ آپ اپنا کاروبار کریں، اور نمبر 2 آپ جاب کریں۔ اب ہم دونوں کو دیکھتے ہیں، نہ سارے کے سارے لوگ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ سارے کے سارے لوگ اپنا بزنس کر سکتے ہیں۔ اس کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، اس کے کچھ فائدے ہوں گے، کچھ نقصانات ہوں گے، کچھ رجحانات ہوں گے، کچھ، ٹھیک ہے نا۔ ان چیزوں کو ہم کوشش کرتے ہیں تھوڑے سے وقت کے اندر اس کو ہم کور کریں، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ آپ سب لوگ وہ ہیں جو یونیورسٹیز کے میں پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد اب آپ کا جو گیٹ سے آپ لوگ کنوکیشن کے بعد باہر نکلیں گے، تو جو پاس آؤٹ ہونے کے بعد جو ہم نے بات کی وہ دو آپشن سے بات کریں گے۔ کاروبار ہم کیوں کریں، پہلے اس آپشن کو لیتے ہیں۔ اس کے ہم 3 ہی پوائنٹ بتاتے ہیں، پوائنٹس تو بہت سارے ہیں، پھر ہم نوکری کرنے کے بھی 3 پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے بی یور اون باس۔ جب آپ کاروبار کرتے ہیں نا تو آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں، آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا دیر سے کیوں آئے، جلدی کیوں چلے گئے تھے، کل کہاں تھے، کام پورا کیوں نہیں کیا، کیونکہ وہ کاروبار کا مالک کون ہے، آپ ہی ہیں۔ تو آپ کا باس کون ہے، وہی جو آپ کو شیشے میں نظر آتا ہے۔ تو شیشے میں کون نظر آتا ہے بھائی، آپ اپنے آپ ہی نظر آتے ہیں، تو شیشے میں جو نظر آتا ہے وہی باس ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ جو خوف، پریشر، دباؤ ایک ہوتا ہے، وہ یہاں نہیں ہوتا کہ آپ اپنے باس خود ہوتے ہیں۔ نمبر یہ فائنینشیل سکسیز ہے، یعنی آپ معاشی طور پہ خوشحال ہوتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ 80% جو برکت ہے کاروبار میں رکھی گئی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، آپ معاشی طور پہ خوشحال ہوتے ہیں۔ کاروبار کرنے والے چاہے کتنا ہی کرائے کریں، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ 1 سال بعد، 5 سال بعد، 15 سال بعد ضرور اپنی منزلوں پہ ہوتے ہیں۔ ایک دکان سے 5 دکانیں بنتی ہیں، ایک فیکٹری سے 10 فیکٹریاں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کی ایئر لائن ایک روٹ پہ شروع ہوگی تو 50 جگہ ہوگی۔ اگر آپ نے لیتھ کی مشین میں کام کیا ہوگا تو آپ فیکٹری کے مالک بن جائیں گے۔ تو فائنینشلی سکسیز ہوتی ہے، پھر آپ کی ماشاءاللہ گاڑی بہتر ہوتی ہے، گھر بہتر ہوتا ہے، پھر شاپنگ کرنے آپ بڑے شہروں میں جاتے ہیں، پھر آپ گھومنے پھرنے آپ بڑے بڑے ملکوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو فائنینشلی یعنی معاشی طور پہ آپ خوشحال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے پروو یور ایکسپرٹیز۔ یہ جب دیکھیں اصل تو آپ کی جو خواہش ہے جب بھی ہوتی ہے جب آپ اپنی گاڑی خود چلائیں۔ آپ جب میں آپ کے ڈرائیور کے طور پر گاڑی چلاؤں گا تو میں تو اپنی مرضی سے چلاؤں گا نا۔ اگر میں تیز پسند ہے تیز چلاؤں گا، ہلکی پسند ہے ہلکی چلاؤں گا۔ اگر مجھے اصول اور ضابطوں سے متعلق پسند ہے تو وہ کروں گا، اور اگر میں قانون توڑتے ہوئے چلاؤں گا تو کروں گا۔ تھوڑا سا آپ ناراض ہوں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا۔ لیکن بنیادی طور پہ جس کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہوتا ہے وہ اپنی صلاحیتیں دکھا رہا ہوتا ہے۔ جب کاروبار آپ کریں گے تو زندگی کا اسٹیئرنگ، معاشی جو اسٹیئرنگ ہے اور سماجی اسٹیئرنگ ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں آئے گا۔ آپ میں جو ایکسپرٹیز ہے فیصلے کرنے کی، وہ آپ بہترین فیصلے کریں گے، بہترین کام کریں گے۔ جو آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ ہے، جو آپ کے اندر اسٹریس مینجمنٹ ہے، جو لوگوں کو ڈیل کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو کیا ہے تھرڈ ہمارا پروف یور ایکسپرٹیز۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، پروف کر سکیں گے۔ تو ہم نے ابھی صرف 3 چیزیں پڑھی ہیں، کیونکہ لازمی بات ہے ایسی موضوع بہت بڑا ہے۔ تو پہلی پڑھی ہے کہ بی یور اون باس، آپ اپنے باس خود بنیں گے، کاروبار کریں گے۔ نمبر ہے فائنینشیل سکسیز ہوں گی، خوشحال ہوں گے آپ ماشاءاللہ سے۔ اور آپ دیکھیں آپ کے دائیں بائیں طرف وہی لوگ خوشحال ہیں جنہوں نے زیادہ تر کاروبار کیے ہیں۔ اور تیسرا کیا ہے، پروف یور ایکسپرٹیز۔ تو یہ 3 چیزیں ہم لے کے چلتے ہیں، باقی اس کے علاوہ بھی بہت ساری 30 چیزیں اور بھی ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں ہیں جو 80% جو ہے نا وہ آپ کا کاروبار کرنے کے ریزنس کو کور کر لیتی ہیں۔ اب ہم جاب کو بھی کریں وہی بری چیز نہیں ہے۔ ہمارے ہی تو گھر والے، رشتہ دار جو ہے، محلے والے جابس بھی کر رہے ہیں۔ تو جاب میں کیا کیا چیزیں ہیں جو بڑی زبردست ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹس۔ جاب میں اگر آپ کی درمیانی پوسٹ ہے تو اس کے بعد اختیار ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے شہر کے بڑی بڑی مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو وہ مہینے کے 50 لاکھ روپے جو ہے نا 50 لاکھ روپے کا وہ آمدنی لے کے جا رہے ہوتے ہیں مہینے کے۔ اس کا مطلب ہے تقریباً 1.25 لاکھ روپے روزانہ کے۔ لیکن اس کے اگینسٹ میں ایک کوئی بھی افسر جو 16 گریڈ 17 گریڈ میں بھی ہے، اس کے اختیارات دیکھیں،
وہ جو ہے نا گزیٹڈ آفیسر کی جگہ ٹھپا بھی لگا رہا تھا نادرا اور دوسرے اداروں کے اندر. اس کو آپ جاتے ہیں تو پوچھ کے جاتے ہیں کہ سر میں آئی کم ان. صحیح ہے, آپ اپنے اب دیکھ لیں آپ کے جو اسکول ہیں, کالج تھے جو, ٹھیک ہے, اس کے جو پرنسپل تھے, ہیڈ ماسٹر, ہیڈ مسٹریس تھی, پوچھ کے جاتے تھے. ان کا گریڈ ایسا نہیں تھا, وہ جاب کر رہے تھے لیکن ان کا اسٹیٹس تھا. آپ پروفیسروں کی عزت کرتے ہیں, صحیح ہے, ان کا اسٹیٹس ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ نمبر 1 تو اسٹیٹس ہے جاب کرنے کے اندر, موسٹلی کیس کے اندر, ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے اسپیسیفک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. آپ کا اپنے کام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ سیلس دیکھتے ہیں تو آپ سیلس کے ذمہ دار ہیں. اگر وہ آپ کی پروڈکشن کم ہے تو کوئی آپ کو اس پہ نہیں پوچھے گا. آپ پروڈکشن دیکھ رہے ہیں, وہ مینٹیننس دیکھ رہے ہیں, ان کے پاس لاجسٹک ہے, وہ سیکورٹی دیکھ رہے ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن دیکھ رہے ہیں. سب اپنے اپنے ڈومین میں ایک اسپیسیفک رسپانسبلٹی ہے. کبھی بارش کا پانی جمع ہو جائے گا تو کوئی آپ سے ایڈمنسٹریشن والے سے تو پوچھے گا خالی, صحیح ہے, کیا جب بارش کا پانی کب نکالیں گے, لیکن وہ سیلز والے سے, پروڈکشن والے سے, کوئی جو ہے لاجسٹک والے سے نہیں پوچھے گا. صحیح آ رہی سمجھ میں اسپیس, جبکہ تو ہم ابھی کمپیئر نہیں کر رہے. تیسرا ہے سیلری وقت پہ ملتی ہے. عمومی طور پہ سارے اداروں کے اندر بندہ ہوا ہے بھائی اس ادارے میں 6 کو, اس میں 4 کو, اس میں پہلی اس کو 27 تاریخ کو مل جائے گی, اس میں 10 کو مل جائے گی. تو یہ یاد رکھیے گا. تو سیلری جو ہم جاب کرتے ہیں تو یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو جاب میں آپ کو کمفرٹ دیتی ہیں. ہم پھر کرتے ہیں نمبر 1 اسٹیٹس, کہ آپ کا ایک امون اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ سیلز آفیسر ہے. یہ ماشاء اللہ سے پرنسپل ہیں, یہ ماشاء اللہ سے پروفیسر ہیں, صحیح ہے, یہ ہیڈ ماسٹر ہیں, یہ جناب فلاں آرم فورسز کے اندر فلاں پوسٹ کے اوپر موجود ہیں, اور لوگ ان کو جاب کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو لوگ عزت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا سیلری ہمارے وقت کے اوپر آتی ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں اتنے ایکس روپیز ہمارے پاس آئیں گے, صحیح ہے نا. جبکہ کاروبار والا جو نا وہ تو بیچارہ ایسے اس کی وننگ ہوتی ہے. ہم تھوڑا کمپیئر کر رہے ہیں, کاروبار بہتر ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو کہ جیسے ہمارے ایک بہت اچھے کرکٹ کھلاڑی تھے کہ بھروسہ نہیں تھا ان کا, انہوں نے کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ 6 بالوں پہ 6 چھکے مار دیے, کبھی ایسے ہوتا تھا وہ پہلی بال پہ بھی اڑ گئے. تو کاروبار کرنے والا 6 بالوں پہ 6 چھکے بھی مار لیتا ہے, اور کبھی کبھی وہ کہتا ہے کہ یار 2500 دینے آج, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا, کورونا میں پرابلم تھی, یا جو نا وہ طوفان میں پرابلم ہے, یا سیلاب میں پرابلم. یہ آ گئی ہماری ایک بات. اب آتے ہیں ہم اس کے کہ بیسیکلی اگر ہم نے کاروبار کرنا ہے تو اب پہلے 3 فیکٹرز تھے, اب 4 فیکٹرز ہیں. اگر ہم نے 4 کاروبار کرنا ہے تو 4 فلو کیسے ہیں, کون سے ایسے کام کریں جو سیڑھیاں کہلائیں گی ہماری. کیا کہلائیں گی؟ سیڑھیاں کہلائیں گی, کہ وہ ہماری سیڑھیاں ہیں. جیسے یہ سیڑھی ہے نا, جیسے یہ نقشہ لگا ہوا ہے, تو یہ دیکھیں یہ کراچی سے نکلتے ہیں تو اسٹیپس آ رہے ہیں نا یہاں سے ہوتے ہوئے, پھر جا کے پشاور تک گاڑی جاتی ہے. کتنا اچھا جو ہے نا یہ اسمارٹ لرننگ والوں نے نقشہ لگا رکھا ہے ماشاء اللہ سے. اسی طریقے سے جب آپ کاروبار کریں گے, صحیح ہے, تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے, سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہے ارادہ کرنا. کیا کرنا؟ ارادہ کرنا سب سے پہلا پوائنٹ ہے. کہتے ہیں ارادہ جو نا وہ ارادہ جو ہے وہ سب سے اہم پوائنٹ ہے, کہ جب آپ ارادہ کر لیتے تو آپ کا آدھا وہ کام ہو جاتا ہے. یہ خیال رکھیے گا. تو کاروبار کرنے والے سب سے بڑی, کیونکہ مشکل کام ہے نا, یہ کاروبار کرنا مشکل کام ہے, تو سب سے پہلے کرنا, کوئی اور کاروبار کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ پہلا ارادہ کرنا. پھر آئیڈیا کو لے کے آنا. آئیڈیاز ہے اصل چیز. پہلا تو بہت امپورٹنٹ کام ہے. آئیڈیاز کیا ہیں؟ آئیڈیاز یہ ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا کیسے ہے, اور کاروبار میں پھر کون سی چیز آپ نے کرنی ہے. دیکھیں نا, یہ جہاں بیٹھے ہوئے یہ بھی تو ایک بزنس ہی ہے نا. بھلے اس میں کوئی بات نہیں, ویلفیئر کا کام زیادہ ہے, لیکن بہرحال ایک بزنس ہے. اس میں کسٹمر ہے, اس میں سپلائر ہے, کسی نے انویسٹمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ایک آئیڈیا لکھ کے کہ ہم ایسا ایک ادارہ بنائیں جس کے اندر ہم تعلیم بھی دیں, تربیت بھی دیں, اور لوگوں کے جو نا وہ ہم دین کی بات بھی دیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کریں. تو ایسے ادارے تو اور تو نہیں ہے نا. تو انہوں نے ایک آئیڈیا بنایا, تو ماشاءاللہ لوگ جو ہے نا ان کے پاس کھنچے چلے آ رہے ہیں, تو آتے ہیں ان کے پاس. تو دوسرا ہے آئیڈیا لے کے آنا, کہ آپ نے بزنس کرنا کس کا ہے, اس کو کس انداز سے کرنا ہے, اس میں کیا ڈفرینسیشن پیدا کرنی ہے, فرق پیدا کرنا ہے. دیکھیں آپ لوگ جو کپڑے خریدتے ہیں تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں نا کہ جو لون پہلے تھی, خواتین جو لون پہلے تھی وہ لون اب ہم نے نہیں لینی ہے, ورنہ لوگ سمجھیں گے تو پرانی والی ہے, 2021 والی ہے. اور اسی طریقے سے آپ جو موبائل لیتے ہیں مرد حضرات, تو آپ وہ موبائل پرانا والا نہیں لیتے, اس کے فیچرز الگ ہوتے ہیں. تو یہ فیچرز ڈالنا, یہ سارے کام کرنا, نئے آئیڈیاز اس کے اندر ڈفرینسیشن پیدا کرنا. تیسرا ہے پھر بڑا اسٹیپ کہ کاروبار کو شروع کرنا. ہم سمجھے لڑکیاں جو ہے نا یہ لیفٹ بیٹھی ہیں, یہ کاروبار والی ہیں, اور آپ جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جاب والے ہیں.
صحیح ہے. تو پھر کیا ہے, کاروبار کو شروع کرنے سے بہت بڑے اسٹیپ ہیں, اتنی آسان نہیں ہے کاروبار کرنا, اس کے اپنے بہت ساری چیزیں اے ٹو زی, اس پہ ہم کسی اور وقت سیشن کریں گے ماشاءاللہ. کاروبار شروع کر دیا تو آپ میں سے کسی نے سائیکل اگر چلائی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سائیکل شروع میں چلتے جاتی ہے, پھر ہینڈل ٹک 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 کر رہا ہوتا ہے, کر رہا ہوتا ہے نا, یہ جو ٹک ٹک ہینڈل کر رہا ہوتا ہے, یہ جو پرابلم آتی ہے وہ ہے اس کو سنبھالنا. کاروبار کو سنبھالنا مشکل کام ہوتا ہے. کبھی کوئی آپ کو ہیومن ریسورس کی طرف سے پرابلم ہوگی, کبھی ٹیکنالوجی پیچھے چلی جائے, آگے چلی جائے گی, آپ پیچھے رہ جائیں گے, کبھی یہ کورونا کا مسئلہ ہوگا, تو کبھی جو ہے نا وہ سیلاب ہوں گے, تو کبھی بارشیں ہوں گی, کبھی کرفیو ہوگا, کبھی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم ہوگی, کبھی سیل کم ہوگی, جو گرمی کی پروڈکٹس ہیں وہ سردی میں نہیں بکیں گی, بکنے مشکل ہوں گی, جو سردی کی پروڈکٹس ہیں وہ گرمی میں بکنی مشکل ہوں گی. تو اب اس کو سنبھالنا ہے, سنبھالنا ہی تو اصل فن ہے. اصل فن کیا ہے؟ سنبھالنا. تو اس کے 4 پوائنٹس کون سے ہیں اگر کاروبار کرنے کا ارادہ کرنا ہے؟ نمبر 1 از ارادہ, نمبر 2 اس کا آئیڈیا لے کے آنا کہ کون سا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, 3 ہے اس کو شروع کرنا, اور 4 ہے اس کو سنبھالنا. اب ہم آتے ہیں اپنے رائٹ ہینڈ پہ جو ہمارے ماشاءاللہ اسمارٹ سے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ہے جب آپ کو جاب کرنی ہے اگر, تو اس کے بھی پھر ہم 4 پوائنٹس لے کے چلیں گے. اوپر ہم نے وجوہات میں 3 پوائنٹ رکھے تھے تاکہ کوئی نہیں سمجھے کہ جی ہمارا رجحان کس طرف ہے. یہ دنیا ان دونوں سے ہی مل کے چلنی ہے, صحیح ہے, کیونکہ آپ جو جاب کریں گے, جب آپ کاروبار کریں گے تو آپ کو ملازمین تو چاہیے نا, تو اس کا مطلب ملازمین کو تو آپ ختم نہیں کر سکتے نا. سارے لوگ کاروبار کریں گے تو آپ کے کام کرے گا کون, اور نہ ہی سارے لوگ کاروبار کر بھی نہیں سکتے. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب آپ وہ کریں تو آپ اپنا سی وی بنائیں گے. سی وی آپ بنائیں گے, اپنا کور لیٹر بنائیں گے. اب جب جاب کی بات کر رہا ہوں اس میں ارادہ کرنے کی ضرورت نہیں, جب آپ کاروبار نہیں کریں تو جاب بھی کرنی پڑے گی نا, لہٰذا اس میں ہمارے ارادے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنا سی وی, آپ نے ساری کریڈینشلز, آپ کی تعلیم کیا ہے, آپ کو کون کون سی لینگویجز آتی ہیں, XYZ, اس کے اوپر بھی الگ سیشن ہیں, وہ ہم اس کے اوپر سارے کام کر لیں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ جو میرا ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو علم ہے, اس کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم صرف پوائنٹس بتا رہے ہیں اس کے اندر موجود ہیں. چاہیں تو اس کو آپ لوگ دیکھیے گا تو اس میں آپ کو تسلیم مل جائے گی, اور چاہیں تو ہم اسمارٹ لرننگ والوں کے جو پلیٹ فارم میں جو انہوں نے آج انوائٹ کیا اور آپ لوگوں کو ماشاءاللہ ساری چیزیں, اس کو مہینے میں کسی وقت بھی ہم ایک سیشن اس طرح کرتے رہا کریں گے. اور جو نا ان کی جو ماشاءاللہ انفراسٹرکچر ہے اور ان کے جو ویژن ہے اس سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, ان کے اسٹوڈنٹس بھی اٹھاتے رہیں گے اور معاشرہ بھی اٹھاتا رہے گا. دوسرا ہے پھر جاب تلاش کرنا. تو جاب سے بہت آتی ہیں, آپ کو جاب اپنے مزاج, اپنی تعلیم, اپنے جو آپ کی ضرورت ہے اس کے حساب سے کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے دیکھیں کہ جب ایک ہی کلاس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں, آپ لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں, دیکھیں 40 لوگ گریجویٹ ہوئے تو کوئی کراچی جانا پسند کرتا ہے, کوئی دبئی جانا پسند کرتا ہے, کوئی سیلز کی جاب کرتا ہے, انہی میں سے کوئی جو نا وہ بینک میں چلا جاتا ہے, صحیح ہے, اور وہ پبلک ڈیلنگ کر رہا ہوتا ہے, کوئی ایئر ہوسٹس بن جاتی ہے, کوئی تو یہ مختلف لوگ ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کا مزاج کیا ہے. اب ایئر ہوسٹس سب نہیں بن سکتے, ٹریولنگ سب کو پسند نہیں ہے, سب کو پبلک ڈیلنگ پسند نہیں ہے. جاب کی جاب بھی کی جو ہے نا وہ بینک کی جاب بھی بہت سے لوگ نہیں کر سکتے. اس طریقے سے اپنے اپنے مزاج اور آپ کے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کرتے ہیں. تیسرا جب اپلائی کرتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے کال آتی ہے, تو تیسرا ہے انٹرویو کی تیاری کرنا. یہ تینوں خود بہت بڑے بڑے سیشنز ہیں. انٹرویو میں کیا پوچھا جاتا ہے, کیسے پوچھا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے. تو انٹرویو کی تیاری کرنا, کیونکہ آپ کے پاس عموماً 3 سے 5 منٹ ہوتے ہیں. 5 منٹ لگا لیں آپ, 2 منٹ زیادہ اچھے اگر آپ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں. تو 5 منٹ میں آپ نے اپنے آپ کو سیل کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بیچنا ہوتا ہے, سمجھانے کے لیے کہ میں فرض کریں اگر آپ کی عمر فرض کریں 24 سال ہے, تو آپ نے 24 سال میں جو بھی کچھ پڑھا, حاصل کیا, سرٹیفکیٹس کے, لینگویجز آتی ہیں, فیملی بیک گراؤنڈ, وہ سارا آپ نے امپلائر کو بتانا ہوتا ہے. تو یہ 5 منٹ بہت اہم ہے. تو تیسرا پوائنٹ کون سا ہے؟ انٹرویو کی تیاری. اور چوتھا, اگر آپ کا کامیاب ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے. یہ اسی کا دوسرا حصہ ہوتا ہے من. اس کا مطلب ہے امپلائر نے آپ کو یس کر لیا. اب آپ کو اگر پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کی سیلری, آپ کی سیلری کتنی چاہیے, اتھارٹی کتنی چاہیے, رسپانسبلٹی کے حساب سے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ انڈر پرائز چلے جائیں گے. مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے, اس کی قیمت فرض کریں 100 روپے ہے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کسی نے کہا یار ہم تو آپ کو 40 روپے دیں گے, آپ نے وہ 40 روپے ملنے, 40 روپے کا بیچ دیا, تو کیا ہوگا؟ پھر آپ ساری زندگی اپنے آپ کو پچھتاتے رہیں گے. تو بڑا اچھا مقولہ ہے نا کہ جو ہنر یا جو آپ کو ترکیب جو ہے جو ختم ہونے کے بعد یاد آتی ہے, وہ اپنے منہ پہ پھر آزمانا چاہیے آپ کو. اسی طریقے نیگوسیشنز ہوتے ہیں. ہم نے بہت زندگی میں دیکھا ہے لوگ نیگوشیٹ کرنے میں کمزور ہوتے ہیں. تو 4 پہلو کون کون سے؟ نمبر 1 جاب تلاش کرنا, وہ سب سے پہلے سی وی بنانا, پھر جاب تلاش کرنا,
پھر انٹرویو کی تیاری کرنا اور پھر نیگوسیشنس کرنا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہماری کچھ چیزیں ہیں، تو اس کو ہم نے کہا آپ تک پہنچا دیں. اس کے اندر مزید ہم ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے. چلیں، تھینک یو، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ.